میری عمر کوئی 13-14 سال ہو گئی۔ 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ہماری کافی زیادہ زمینیں تھیں۔ میرے بابا گاؤں کے نام بردار تھے اور ہماری 2-3 مربع زمین تھی۔ میرے 2 بھائی شہر میں پڑھتے تھے، باقی 5 بھائی کھیتی باڑی، کاشتکاری اور بابا کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہمارے ڈیرے کے نزدیک کوئی آبادی نہ تھی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک پیپل تھا، باقی ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ ٹیوب ویل کا آپریٹر بہت ہی شریف اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ زیادہ تر ہمارے گھر پر رہتا تھا اور کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھایا کرتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت جوان تھا۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو لمحوں میں اس کی دیوانی ہو جاتی تھی، مگر اس میں ایک خامی تھی۔ وہ خامی اس کی غربت اور اس کا خاندانی پس منظر تھا۔ وہ ہمارا مزارع تھا، مگر ہم اسے گھر کا ہی فرد سمجھتے تھے۔ ہم اسے ہر کام میں مشورہ کرتے۔ وہ بھی ہم سب گھر والوں کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا اور ہماری ہر بات مانتا تھا۔ خیر، ان دنوں میری 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں۔ میں اسکول کا کام کرنے بھائی کے ساتھ ٹیوب پر چلی جاتی تھی اور مجھے پڑھائی کے علاوہ وہ دینی تعلیم دیتے اور مجھ سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ اس سال میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھونے گئی تو وہاں میری عمر کا ایک اور لڑکا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ہمارے ٹیوب ویل آپریٹر کا چھوٹا بھائی وقاص ہے۔ وہ 2 ماہ کی چھٹی یہاں پر رہے گا۔ وقاص اپنے بڑے بھائی سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم چند دنوں میں گھل مل گئے تھے۔ اکٹھے پڑھتے پڑھتے کھیلتے ہماری کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری عمر کا ایک ساتھی مجھے مل گیا تھا۔ 2 ماہ پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ اگلے سال بھی وہ جب آیا تو وہ جانے لگا تو مجھے کافی دکھ ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا وہ یہیں رک جائے اور یہاں ہی پڑھے، مگر یہ سب کچھ میرے دل میں ہی رہ گیا۔ وہ چلا گیا۔ یوں میں آئندہ سال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے اکثر اس کی یاد آتی۔ اس بار تو سال گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ہماری یہ زندگی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور پھر بھی ہم تجربوں اور ٹھوکریں کھانے اور سنبھلنے میں گزار دیتے ہیں۔ وقاص جب 4تھی مرتبہ اپنے بھائی کے پاس 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آیا تو کافی خوبصورت اور کافی ہوشیار اور چالاک ہو چکا تھا۔ وقاص بھی بدل چکا تھا۔ بات چیت کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز کافی عجیب تھا۔ پہلے والی معصومیت نہیں رہی تھی، مگر میں پہلے جیسی ہی تھی۔ امی میری آزادی اور بے باکی پر نکتہ چینی کرنے لگی تھی۔ میں حیران تھی، ایسی کون سی نئی بات ہو رہی ہے جو امی ہر وقت اعتراض کرنے لگتی ہیں۔ کاش میں اس وقت کچھ سمجھ پاتی، یا پھر ٹھوکر لگنے والے اشارے دینے والے اچھی طرح سے ٹھوکر لگاتے تو میرے کان کھل جاتے، یا پھر اپنوں کا بہت زیادہ بھروسہ تھا، ورنہ وہ میری حفاظت ضرور کرتے۔ مجھ پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان کی لاپرواہی تھی کہ وہ وقاص گھور گھور کر مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا، اور میں جو یہ سب کچھ دیکھتی اور کچھ نہ سمجھتی، اور پھر میری عمر 17 برس تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اصولاً سمجھ لینا چاہیے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں بڑی نادان تھی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملتا، یہ تنہائی ملتی، تو میں دوڑی وقاص کے پاس چلی جاتی۔ وہ کہتا، اب زیادہ ادھر ادھر مت پھرا کرو اور گھر رہا کرو، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ مجھے کسی بات کی سمجھ نہ آتی، اور مجھے وقاص نے بتایا کہ وہ اگلے سال نہیں آئے گا، تو میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی کہ کیوں نہیں آئے گا۔ کہنے لگا اسے کسی دور کالج میں داخلہ لینا پڑے گا۔ میں اس کی آواز سن کر اس کا درد سمجھ گئی تھی۔ مجھے لگا واقعی پریشان ہے، تو میں نے کہا، وقاص تم یہاں بھائی جان کے پاس رہنے لگ جاؤ نا، اکٹھے کالج جائیں گے اور ملتے بھی رہیں گے۔ کہنے لگا بھائی نہیں مانیں گے، اور پھر ان کی نوکری کا کیا بھروسہ، کل تبادلہ ہو جائے، لگتا ہے ہم دوبارہ نہیں مل سکیں گے، اور اگر ایسا ہی ہوا تو شاید میں تمہارے بغیر زندہ بھی نہ رہ سکوں۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ نہیں وقاص، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں بھی دیکھ کر رونے لگ گئی تھی۔ لیکن اب سب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے بغیر رہنا ہی پڑے گا۔ وہ دور دور خلا میں گھورتا ہوا بولا، تم کچھ کر سکتی ہو کوثر؟
یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے میرے چہرے پر نظر گاڑی۔ ہاں کیوں نہیں، کیا تم میری خاطر نہر میں چھلانگ لگا سکتی ہو؟ وقاص اگر کہو تو ابھی لگا دوں۔ وہ بولا، نہیں پگلی، چھلانگ نہیں لگانی، تمہیں شادی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا ہے اور میرا انتظار بھی کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، میں آج گھر والوں سے بات کروں گی۔ میں نے فوراً وقاص کو امید دلائی۔ ابھی نہیں، جب تمہیں میں کہوں گا تب بات کرنا۔ فی الحال تم یہ کرو کہ رات کو مجھ سے ملنے آیا کرو، دن کو کوئی کام کی بات نہیں ہو سکتی، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، رات کو تو بہت مشکل ہے، سب گھر پر ہوتے ہیں، انہیں پتہ لگ گیا تو میری شامت پکی آ جائے گی۔ کہنے لگا، اگر تم چھلانگ لگانے کو تیار ہو اور رات کو آنے سے ڈرتی ہو، دعوے تو بڑے بڑے کرتی ہو کہ مجھ سے پیار ہے۔ اس کی یہ بات سنی تو مجھے بھی جوش آ گیا اور میں بولی، ہاں ٹھیک ہے، بتا کہاں آنا ہے اور ہم کیا باتیں کریں گے؟ پوچھتے ہوئے میں بھی حیران تھی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو دن میں نہیں ہو سکتی۔ کاش میری تھوڑی تربیت ہوئی ہوتی تو میں نہ جاتی۔ کہنے لگا، سامنے کھیت کے پاس رات 12 بجے کے بعد جب سب سو جائیں نا تو تم کھیت میں مجھ سے ملنے آ جانا۔ خبردار، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ میں چلی گئی۔ اندھیرا پھیلتے مجھے احساس ہو گیا تھا یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ میں مجبور تو بہت تھی مگر ایسا بہرحال مجھے کرنا تھا۔ میں وقاص کو اداس نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کی کوئی بات ٹال سکتی تھی۔ جب گھڑی کی سوئی نے 12 بجا دیے تو میں اٹھ بیٹھی۔ سردی کی وجہ سے خون رگوں میں جم رہا تھا۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا، پر یہ کام انتہائی مشکل تھا، مگر نہر میں چھلانگ لگانے والے کے لیے تو آسان تھا۔ میں نے جو وعدہ کر لیا تھا تو پھر مجھے پورا کر کے ہی دم لینا تھا۔ وقاص پہلے سے ہی میرا منتظر تھا اور میں اس سے ملی اور تمام حدیں پار کر گئی۔ میں ہولتی لڑکھڑاتی گھر پہنچ گئی تھی۔ میں اسے خاموشی سے گھر واپس پہنچی جیسے نکلی تھی۔ سب لوگ سو رہے تھے لیکن مجھے اس کا اتنا احساس نہ تھا۔ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن رات کی تاریکی میں ان کی عزت و غیرت کے نام کے پرخچے اڑا کر آ گئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ لاڈلی اور اکلوتی بہت پیاری بھی تھی، اس وجہ سے سب سکون سے سو رہے تھے۔ پھر وقاص جب تک گاؤں میں رہا ہم چوری چھپے ملتے، لیکن بہت جلد گھر والوں کو خبر ہو گئی اور مجھ پر پابندیاں لگیں، لیکن انہیں کیا خبر ہم تاریک راتوں کا سینہ چیرتے رہتے ہیں۔ مگر یہ پابندیاں صرف ڈانٹ ڈپٹ تک ہی محدود رہیں۔ تھوڑی سی جدائی سہی، میں نے بھی وقاص کو کہہ دیا، وقاص اب میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتی، نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں۔ جس دن صبح اسے جانا تھا، رات کو میں نے کہا کہ ہمارے والدین سے میں شادی کی بات کروں اور پھر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اس طرح میں تمہیں جانے بھی نہیں دوں گی۔ دوسرے الفاظ میں گویا میں نے دھمکی دی۔ اس نے بڑی تعویلیں پیش کی، مجبوریاں بتائیں، لیکن میں تو کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں بہت دور نکل چکی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کی کوئی بات نہ مانی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ صبح افتخار بھائی سے بات کریں گے۔ جب انہوں نے افتخار بھائی سے بات کی تو وہ اچھل پڑے، ڈنڈا اٹھایا اور میرے سامنے وقاص کی اچھی خاصی پٹائی کی، مجھے بھی برا بھلا اور کہا۔ انہوں نے مجھے بھی کہا لیکن پھر انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا۔ پھر تو میرے گھر میں قیامت اٹھ پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے بھائی مجھے زندہ دفن کر دے میں ان کے پاؤں پڑ گئی، گڑ گڑا کر معافی مانگ لی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں تو میرا انجام نہ جانے کیا ہوتا۔ ان کے خیال سے تو صرف یہ تھا کہ شاید ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، اور پھر یہ سب کچھ دیکھ کر اگلی رات ہم وہ منصوبہ ترتیب دے چکے تھے جو ازل سے ہوتا آیا تھا، راہ فرار کا۔ جو کچھ گھر سے مل سکا میں نے لیا۔ پھر اگلی رات ہم 6 میل کا پیدل سفر کر کے قریبی شہر پہنچے۔ وہاں سے تو راتوں رات کراچی پہنچے۔ وقاص شاید میرا ساتھ نہ دیتا، مگر دوسری صورت میں اس کا جو انجام ہوتا وہ بھی جان چکا تھا۔
وہ بھی مجبور تھا، ہمارے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، لیکن ہم اپنے کیے کے ہاتھوں مجبور تھے۔ یہ سب کچھ وقاص کا کیا دھرا تھا، وہ مجرم بھی تھا اور میں نہ جاتی تو اس کا اختیار بھی نہیں تھا۔ صبح 7 بجے ہم ٹرین سے روانہ ہو چکے تھے، گاڑی چل پڑی، ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ یقین سا ہو گیا تھا کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں جی بھر کر روئی تھی، مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اور پھر یہ کوئی معمولی حماقت نہیں تھی، میں نے پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ میں ذرا سی بھی دکھی ہوتی تو میرے بھائی پھولوں کی طرح اٹھاتے تھے۔ بوڑھی اور ضعیف ماں جس نے نہ جانے کتنے مصائب جھیل کر مجھے پالا تھا، پھر بوڑھا باپ جس کی آنکھوں کا میں نور تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ حالانکہ گاؤں کے لوگ بیٹیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، مگر خدا جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے ماں باپ کی محبت بھی یاد نہ آئی۔ محبت کے جال میں آ کر میں ساری حدود بھول گئی تھی، اور بھولی بھی کس کے لیے، جس کے پاس نہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ تھا، نہ کھانے کو روٹی تھی۔ اس نے مجھے ایک دوست کے گھر میں ٹھہرایا تھا۔ میں نے اپنے ٹھکانے کا بندوبست کرنے کو کہا تو بولا، دیکھو کوثر، اتنی جلدی کوئی اور بندوبست نہیں کر سکتا، ہمیں مکان کے لیے ایک عادی انسانی سہارے کی بھی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے شہر میں ہمارا کوئی واقف بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے وقاص تقریباً رو دیا، مجھے بھی اس کے انداز پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے اسے سہارا دیا، لیکن جب کافی دن گزر گئے، اس کے دوست کا گھر نہ چھوڑا تھا، مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی، اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتی رہتی۔ وقاص نے کہا، میرے دوست نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی ہے، وہ مجھ سے اس احسان کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وقاص بالکل بھی ویسا نہ تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، 3 گز کے فاصلے کے کمرے میں وقاص لیٹا ہوا تھا کہ کچن میں اشتیاق آ گیا۔ وہ جلدی کافی حواسی باختہ لگ رہا تھا، میں جانتی تھی ایسا بہت جلد ہونے والا، اس لیے میرے لیے یہ کوئی انہونی نہیں تھی۔ میں پرسکون تھی کہ میرا مزاجی خدا میرے سر پر موجود ہے، میری عزت کا رکھوالا ہے، میرا محافظ ہے۔ بھوک لگی ہے بھیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، جبکہ میں اس کی طرف دیکھ چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا تھا یا نہیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھتا رہا، بالآخر مجھے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہی پڑی۔ کیا بات ہے اشتیاق، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بھوک لگی ہے؟ کیا میں آپ کی بہن ہوں اشتیاق بھائی، اور آپ کے دوست کی عزت ہوں؟ میں نے صورتحال مٹانے کی کوشش کی کہ وہ سنبھل جائے گا۔ میں سوچ چکی تھی یہ سب کچھ فضول ہے، پھر بھی میں نے کہہ دیا تھا۔ اشتیاق اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، کیسی بہن اور کون سی بہن؟ میں کوئی تمہارا بھائی نہیں ہوں، آرام سے بات کرو مجھ سے، خدا نہ کرے میری بہن ایسی ہو۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو مجھے خود پر گھٹیا ہونے کا گمان واقع ہوا۔ واقعی گھر سے نکلی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ پھر وہ میرے قریب آنا چاہ رہا تھا، میں بھاگ کر کچن سے نکل گئی اور وقاص کو آواز دینے لگی، دیکھو وقاص، یہ کیا کر رہا ہے؟ تمہارے دوست کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، میں تمہاری بیوی ہوں۔ میری توقع کے برخلاف وقاص کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، تم میری بیوی ہو، مگر یہ بھی میرا دوست ہے۔ اس نے اتنا کہہ دیا۔ میں نے ایک لڑکے کے ہاتھوں عزت برباد کی تھی، میں نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا، اس کے دوست کا سر لہو لہان کر دیا۔ میں نے وقاص کو خوب برا بھلا کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی میرا وہاں محافظ نہیں تھا۔ جو محافظ تھا اب میرا لٹیرا بن چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں گھر میں نہیں تھی، میں نہیں جانتی تھی میں کہاں جاؤں۔ آخر میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے مرنا ہے، مگر موت بھی سستی نہیں تھی، کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب وقاص ہسپتال میں آیا اور کہنے لگا، کوثر تم نے اچھا نہیں کیا، وہ ہمارا محسن تھا، اگر تم اس کی بات مان لیتی تو کیا فرق پڑنا تھا۔ پر میں حیران رہ گئی، وقاص تو اتنا بے غیرت ہوگا؟ اس کے آگے میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے جو کہا مجھے اسے سن کر نفرت ہونے لگی۔ ہاں اس لیے میں لایا ہوں، وہ ادھر تھا۔ میں ذہنی توازن کھو چکی تھی،
چارپائی پر دھڑام سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا، میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ جہاں اپنے شوہر کے گھر میں عزت محفوظ نہ ہو تو ایسے گھر میں رہنا معنی نہیں رکھتا۔ وقاص نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ اس کی مجبوری ہے اور وہ میرے لیے کوئی اور گھر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ اسی گھر میں رہے گا جو کہ محض ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اسی رات میں نے سوچا کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں گی، مگر اس سے پہلے کہ میں دروازے پر قدم رکھتی، دروازہ کھلا۔ دو نقاب پوش میرے سامنے کھڑے تھے، لیکن جلدی سنبھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی اور بات کرتے یا میں کچھ پوچھتی، انہوں نے مجھے گاڑی میں اٹھا کر بٹھا دیا اور مجھے دھمکانے لگے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش بھی نہ رہا تو ایک خالی گھر سے پر کوئی بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولا، لڑکی، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنگلہ بہت بڑا ہے جس کے بیڈ روم میں تم موجود ہو، میں نے تمہیں 60,000 میں خرید لیا ہے۔ میں کبھی کبھار آؤں گا، تم ماضی کو بھول جاؤ، نئی زندگی سے سمجھوتا کر لو۔ یہاں پر تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، نوکر خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہر چیز تمہاری مرضی پر مل جائے گی، مگر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، خود تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اب جو تو نے چھوٹے کھانے کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ مجھ پر انکشاف کو بجلی بن کر نہ گرا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کم از کم گھر نہیں تو ایک تحفظ ہی مل گیا تھا۔ میں کافی دیر بیٹھی روتی رہی، پھر جلدی سے اٹھی اور سوچا چلو زندگی کو اپنے ارمان پورے کر لینے دو، میں حالات سے سمجھوتا کر لوں گی۔ جو کوئی بھی ہے میری عزت کی دھچیاں بکھیرے گا، مگر گھر تحفظ تو ضرور دے گا، ضرورتیں پوری کرے گا۔ ایسا بھی نہیں تو میرے پاس کیا رہ جاتا، بس ایک صدمہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک شخص بھاگ گیا اور دوسرے نے مجھے خرید لیا۔ ہاں، مگر اس گھر میں مالکن کی طرح رہتی تھی، میرا ہر چیز پر کنٹرول تھا، ہر وقت نوکر میرے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ زندگی جو ہی معمول کے مطابق گزر رہی تھی، دکھ سکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا۔ شام کو ڈرائیور مجھے سیر و تفریح کے لیے لے جاتا۔ زندگی عجیب سے موڑ پر آ گئی تھی، مگر مجھے سکون نہیں ملا تھا۔ عام حالات میں میری زندگی کا عجیب ہی دائرہ بن چکا تھا، میں مخصوص دائرے میں گھومتی رہی، میرے اندر لاوا پکتا رہا۔ میں نے بھی اپنے ڈرائیور کو قابو کر لیا، اس سے میں نے اشتیاق کی خبر گیری کروائی اور جلدی ہی پتہ چل گیا کہ اشتیاق بھی سیٹھ صاحب کا کارندہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو سیٹھ صاحب نے 60,000 روپے اسے کس کے لیے دیے؟ وہ ایسے بھی اسے مجھے چھین سکتے تھے نا۔ مجھے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب میں ڈرائیونگ بھی سیکھ گئی اور خود گاڑی چلانے لگی۔ میں نے کہیں جانا ہوتا تو ڈرائیور کو زحمت نہ دیتی۔ میں دن رات اشتیاق کی تلاش میں تھی، مگر وہ بھی کوئی عام کارندہ نہیں تھا، جبکہ دوسرے ملازم اچھے خاصے مالدار تھے، دولت کی ریل پیل تھی۔ اس زندگی کو دھتکارنا آسان نہیں تھا۔ میں اپنے بربادی کیسے بھول سکتی تھی؟ مجھے اپنے پورے گھر کا حساب لینا تھا۔ پھر جب سیٹھ صاحب بیرون ملک کے ٹور پر گئے، مجھے موقع مل گیا۔ وقاص کا ایڈریس تو ویسے ہی میرے پاس تھا، افتخار بھائی جب خط لکھتے تو میں پڑھتی رہتی تھی، ان کے گھر کا پتہ مجھے یاد ہو گیا تھا۔ اتنا تو مجھے اپنے گھر کا یاد نہ تھا، وقاص کے گھر کا اس سے زیادہ یاد تھا۔ میں جب وقاص کے گھر پہنچی تو یہاں منظر بدلا ہوا تھا، اس کی شادی کی شادیانے بج رہے تھے، شام کو اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ایک عورت سے آج وقاص کا نکاح ہے، مجھے ڈر تھا کہیں وقاص مجھے دیکھ نہ لے، گو کہ میں اپنا کافی حلیہ بدل رکھا تھا۔ میں اس گھر کے اندر گھس گئی، مجھے کافی دیر چھپنا پڑا۔ اتفاق سے جہاں میں چھپی تھی قریب ہی دلہن کا کمرہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا، وقاص صاحب سامنے سے آتے دکھائی دیے اور ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مجھے آج اس بات کا کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا، میں نے آواز سننا چاہی تھی، یہ اب وقاص کی آواز میں کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ آپ کل تک میری بھابھی تھی، قسمت کی آج تم میری بیوی ہو، یہاں میں نے یہ زہر نگلا ہے جو تمہیں بیوی بھی بنا لوں گا۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، میں تو
صاف بتا دوں مگر تم اس راز کو رہنے دو نادیہ، تمہارا سہاگ لوٹنے والا میں ہی ہوں۔ جہاں افتخار بھائی نوکری کرتے تھے وہاں سے ایک لڑکی میں نے بھگائی تھی، وہ لڑکی ہی میری کل کائنات تھی، اسے میں ایک لٹیرے کے پاس چھوڑ آیا۔ بہرحال وہ میری زندگی تھی، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ اس لڑکی کو جہاں میں چھوڑ آیا ہوں بہت ہی مکار، فریبی، دغا باز نکلا۔ مجھے بڑا بھروسہ اور فخر تھا مگر اس نے کمینے کی حد پھیلا دی، مجھے بلیک میل کرتا، روز پولیس کو بلانے کی دھمکی دیتا ہے۔ اس نے اس کے عوض میری بیوی کی عزت کو لوٹنا چاہا جس پر میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ میرے پاس سوائے اس کی بات ماننے کو کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں کوثر کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ چلو جیسی بھی ملی وہ مجھے منظور ہو گئی۔ میں صبح اس کو لینے جا رہا ہوں کہ کوثر کے بھائیوں نے افتخار بھائی کو مار دیا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے میرا پتہ نہیں دیا تھا۔ میں نے معلومات اکٹھی کر کے کوثر کے 2 بھائی جو قاتل تھے جرم میں جیل ہیں، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اب کوثر کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ وقاص کی زبانی یہ سن کر مجھ میں کچھ بھی سننے کی ہمت نہ رہی، میں نے چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی، وقاص میرے پاس تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی لیکن اب تمہیں تمہارے بھائی کی وجہ سے اور ان کی بیوی کے لیے زندہ چھوڑ رہی ہوں۔ نہیں کوثر، تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ وقاص کے لہجے میں التجا تھی۔ یہ ٹھیک کہا تھا کہ تمہارے پیار میں بہت بڑی قسمت دی ہے میں نے، مگر تم نے جو کچھ کیا مجھے گوارا نہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو ایسی محبت پر لعنت بھیج رہی ہوں جس میں عزت غیرت نہ ہو، میں نے اسے کہا اور پھر اپنی دہلیز پر لوٹ گئی جہاں میرے بھائی میرے منتظر تھے، مگر میں انہیں منانے جا رہی ہوں کیونکہ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔